جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا امپریسو جلسہ کیا ہے۔ یہ جلسہ جس ماحول کے اندر ہوا، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب اپنی تقریر ختم کرنے والے ہیں۔ ان کی تقریر میں بھی بڑی سخت باتیں تھیں، لیکن اوورآل جو جلسہ تھا وہ جس ماحول کے اندر ہوا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس جو ہے وہ ٹویٹس کر کے بتا رہی ہے کہ جناب نیا قانون بن چکا ہے، آپ نے اسی راستے سے جانا ہے، پیدل بھی اس راستے سے جانا ہے جو راستہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی، جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کیے گئے، پورے اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے جو مین ہیں ان کو بند کیا گیا۔ اب اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہی 6-7 بجے تو ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے ٹویٹ بھی آئی، ایک وہ آرڈر بھی سامنے آیا، ریٹرن آرڈر تھا غالباً وہ، جس میں بتایا گیا کہ جناب جو ایس او پیز تھے جلسے کے یا پھر جو شرائط تھیں اس کے مطابق 6 یا 7 بجے جلسہ ختم کرنا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کی پابند ہے، ادروائز ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ جو معاہدہ تھا اس میں یہ بھی تھا کہ انتظامیہ رستے بلاک نہیں کرے گی۔ جس طریقے سے انتظامیہ نے پورے شہر کو بلاک کیا ہوا تو انہوں نے کیا اپنی سائیڈ آف دا ڈیل کو رکھا، یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیو نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ وہ جو ایریا ہے وہاں پہ باقاعدہ وہاں کی مقامی پولیس نے بتایا کہ کوئی بھی ہوٹل یا کوئی بھی گیسٹ ہاؤس جو ہے کسی بندے کو نہیں رکھے گا، اگر کسی کو رکھا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ باقاعدہ جیو نیوز نے ایک نیوز آئٹم چلایا۔ اچھا، اب یہ جو جلسہ تھا یہ کتنا کامیاب تھا یا کتنا کامیاب نہیں تھا اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر یہ جلسہ جہاں پہ دکھایا جا رہا تھا، ویسے پاکستان کے کسی بھی ٹی وی چینل نے اس طرح جلسہ لائیو نہیں دکھایا، کوئی تقریریں نہیں دکھائی۔ ہاں، جب جلسہ ختم کرنے والا معاملہ آیا اور کہا کہ جی گڑبڑ ہو رہی ہے اور شیلنگ شروع ہو گئی ہے، تحریک انصاف کے کارکن پتھر مار رہے ہیں، وہ کے پاس جو تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی، وہاں پہ پھر ہم نے میڈیا کی کوریج دیکھی تھوڑی بہت کہ جناب اسلام آباد انتظامیہ نے ایف سی کو طلب کر لیا ہے، پی ٹی آئی کا جلسہ، اسلام آباد انتظامیہ جلسہ خالی کرنے کا انتباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی فوراً آپ جلسہ گاہ کو خالی کریں، اور یہ جو ٹائم گزر گیا ہے، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو اس سے پہلے بھی جو انتظامیہ کا کردار تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جلسہ جب ختم ہونے والا تھا اس وقت بھی جو انتظامیہ کا کردار تھا وہ ہمارے سامنے۔ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ جناب کسی بھی سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا اور کہا جا رہا ہو کہ جی 7 بجے ٹائم پورا ہو گیا؟ یہاں پہ جب جماعت اسلامی والے پنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ان کے حوالے سے آپ نے سنا کیا ان کے ساتھ کیا انتظامیہ کا یہ سلوک تھا؟ تو کیا جماعت اسلامی والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ یہ سامنے آپ دنیا نیوز کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، پی ٹی آئی جلسے کا مقررہ وقت ختم ہونے کے قریب تاخیر پر کارروائی ہوگی۔ مطلب ابھی تاخیر ہونے کے اوپر بھی کارروائی ہوگی، پہلے ہی بتا دیا گیا جناب تاخیر اگر ہوگی، ابھی وقت پورا نہیں ہوا، پہلے ہی بتا دیا۔ یہ دنیا نیوز کی خبر کے مطابق ڈی سی اسلام آباد کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو جاری کیے گئے این او سی کے مطابق اسلام آباد جلسے کے اختتام کا وقت جو ہے وہ شام 7 بجے تھا، جس میں 45 منٹ باقی ہیں۔ اس حوالے سے جلسہ منتظمین کو باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا ہے، این او سی کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ دیکھیں اتنے ذمہ دار ڈی سی صاحب ہیں کہ انہوں نے 45 منٹ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جناب یہ وقت تھا۔ تو ایسی پھرتیاں انتظامیہ میں ہمیں کمی نظر آتی ہیں۔ اچھا، جب فرض شناس افسران ہوں تو وہ اسی طرح فرض اپنا نبھاتے ہیں۔ اچھا، اب اس جلسے کی کامیابی کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سارے ماحول کے اندر کہ جہاں پہ پولیس نے چیکنگ کے دوران پولیس کو ایک بم بھی مل گیا، مطلب ملک میں سیکیورٹی کی حالت ہے اور آبویسلی پولیس بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ کی ہوئی تھی، اور یہ جو ٹویٹ ہے یہ پن کی ہوئی ہے سب سے اوپر تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہ اسلام آباد میں موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال کے سلسلہ میں ہائی الرٹ چل رہا تھا۔ اجتماعات میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری تھے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں اضافی نفری تعینات تھی۔ سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے سنگجانی میں سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا۔ آپریشن کے دوران ایک مشکوک بیگ برآمد ہوا۔ مشکوک بیگ سے تباہی کے آلات، ہینڈ گرنیڈ، ڈیٹونیٹرز، بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ جی ہاں جی، اور باقاعدہ تصویر وغیرہ بھی انہوں نے جاری کی۔ تو یہ تھا جناب، اتنا خطرہ تھا سنگجانی میں کہ ایک بم بھی برآمد کر لیا ہماری فرض شناس پولیس نے، اینڈ وی مسٹ ان کو ہم مبارک ہمیں ان کو دینی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں محفوظ رکھنا انہی کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر وہاں پہ جلسہ نہ ہوتا تو کیا پتا یہ بم کب سے پڑا ہوا ہے، پہلے سے پڑا ہے یا آج ہی آیا ہے، آئی ڈونٹ نو، پر اینی وے انہوں نے یہ برآمد کر لیا، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہ آئے۔
تو پہلے بھی ٹویٹ آئی کہ جناب نیا قانون آ چکا ہے، قانون کی خلاف ورزی پیدل بھی اگر کوئی مختلف راستے سے آئے تو کارروائی ہوگی، بم بھی برآمد ہو گیا، ملک دشمن عناصر نے یقیناً یہ وہاں پہ چھوڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جناب لوگ وہاں پہ بڑی تعداد میں پہنچے اور ایک کامیاب جلسہ کیا۔ مختلف سڑکوں کے اوپر جس طرح کنٹینرز لگائے گئے تھے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ سامنے آپ تصاویر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جلسے میں مراد سعید صاحب نے بھی خطاب کیا، دیگر ان کے لیڈران نے بھی خطاب کیا، اور جلسے کی کامیابی کا تو میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ جس طرح یہ ڈسکس ہو رہا ہے جلسہ، تو وہ تو پہلے ہی کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ جس علاقے میں ہونا تھا سنجانی میں، وہاں تو کیا پورے پنڈی اسلام آباد میں ساری سڑکوں کے اوپر جو حالت ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہر بندے کو پتا چل گیا کہ آج عمران خان کا جلسہ ہے۔ لیکن مزے کی بات کیا ہے کہ عمران خان اس جلسے میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تو سیکنڈ ٹیئر کی تھرڈ ٹیئر کی قیادت جو ہے وہ یہ جلسہ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری صورتحال ہے۔ اچھا، اب اگر آپ اس جلسے کی ویورشپ دیکھیں، میں نے مختلف جو یوٹیوب چینلز کے اوپر جا کے دیکھا، اس لیے کہ پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل اس طرح تو براہ راست نہیں دکھا رہا تھا، لیکن اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر وہ ضرور دکھا رہے تھے۔ جی این این نے ایک پوسٹ کیا ہوا تھا 13 منٹ کے بعد ہی جو ان کے جلسے کی 1,67,000 ویوز میں وہاں پہ مجھے نظر آئے۔ سما کو 7,000 بندہ لائیو دیکھ رہا تھا اس جلسے کے حوالے سے۔ اسی طرح دیگر بھی اور جو چینلز پہ دکھایا جا رہا تھا، اوور آل جو ہے 1.5 لاکھ سے زیادہ بندہ لائیو مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر یہ جلسہ دیکھ رہا تھا۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ بندہ لائیو۔ اب جب وہ فائنل فگر آئے گا وہ تو ملینز میں چلا جائے گا۔ اس میں مختلف چینلز ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے وہاں پہ ایک جگہ پہ 33,000 لوگ لائیو دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور جو ہے جگہ پہ اس کو تقریباً 13,000، جی این این پہ 13,000 بندہ لائیو دیکھ رہا تھا۔ سما پہ ایک موقع پہ 10,000 لائیو بندہ دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح مختلف چینلز کا جو ہے نا یہاں پہ اعداد و شمار ہے میرے پاس جو سامنے ہیں، اور پھر اس کو عاشر باجوہ صاحب نے جو ہے وہ جا کے ٹویٹر کے اوپر ہم نے دیکھا تو انہوں نے سارے چینلز کی سکرین شاٹس بھی لگائی ہوئی تھی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس وقت 18 یوٹیوب چینلز پر 1,50,000 سے زیادہ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ بھی جا کے یہ سارے فگرز چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب اس جلسے کی کامیابی کی، وہ جسے کہتے ہیں نا مستند خبر، کے جتنے لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے تھے اور جتنے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جس ماحول میں ہوا جلسہ نا، وہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا ماحول ہے۔ پنجاب سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو رکاوٹوں کا سامنا تھا، پنجاب میں جس طرح کا ماحول ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ خیبر پختونخوا سے لوگوں کو آزادی تھی آنے کے لیے، اس حوالے سے جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے اندر گلا شکوہ بھی کیا کہ جی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہے وہ آسانی سے آ رہے ہیں۔ تو ایک اچھا امپریسو شو، بلکہ گیون دا سرکمسٹانسز ایک ایکسٹرا آرڈینری شو کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ اور یہ جو جلسہ ہے یہ میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہیں کہہ سکتا اس کو، اس لیے کہ جو جماعتوں کے جلسے ہوتے ہیں ان میں بسیں بک کرائی جاتی ہیں، لوگوں کو بھر کے لایا جاتا ہے۔ یہ ایک عوامی رد عمل ہمیں نظر آیا کہ جناب خطرہ بھی ہے، نئے قانون کی بھی بات ہو رہی ہے، بم ڈسپوزل والوں نے یہ بھی بتایا کہ خدا نخواستہ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود عوام وہاں پہ پہنچی۔ تو یہ جلسہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی اونرشپ عوام نے لی ہوئی تھی، اور بڑی تعداد میں اس میں جا کے عوام نے شرکت کی۔ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا جلسہ تھا؟ نہیں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا جلسہ ضرور تھا جو ایک انتہائی مشکل حالات میں ہوا، اور جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اور پھر بار بار وہ این او سی کینسل ہونا، جس قسم کے حالات تھے، تیاری کی گئی۔ میرے خیال میں جو اسلام آباد کی تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور خصوصاً عامر مغل صاحب، میں کبھی عامر مغل سے نہیں ملا ہوں، میری کبھی عامر مغل سے بات نہیں ہوئی، اس شخص نے، اس بندے نے جس طریقے سے اس چیز کو کیری آن کیا ہے میرے خیال میں انتہائی امپریسو۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو تحریک انصاف والے ٹکٹ بھی نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک زمانے میں عامر مغل اور حسن ایوب صاحب دونوں نے ٹکٹ مانگا تھا 2013 میں۔ حسن ایوب جو صحافی دوست ہیں ہمارے، دونوں نے ٹکٹ مانگا تھا پی ٹی آئی کا 2013 میں۔ حسن ایوب صاحب کو بھی نہیں دیا گیا تھا، عامر مغل صاحب کو بھی نہیں دیا گیا تھا، اور حسن ایوب صاحب نے تو اس کے بعد شاید مانگا نہیں ہوگا، لیکن عامر مغل پھر بھی مانگتے رہے، اور 2018 میں بھی ان کو نہیں دیا گیا ٹکٹ پارٹی کا، اور اس دفعہ بھی ان کو نہیں دینا تھا اگر اس طرح کے حالات نہ ہوتے، لیکن وہ پھر بھی پارٹی کے ساتھ رہے۔ اور یہ ان 3 حلقوں میں سے ایک حلقے میں ان کے بقول یہ بھی فارم 45 پہ جیتے ہوئے اسلام آباد سے، جن کا ٹریبیونل کا معاملہ پھنسا ہوا اور معاملات آگے نہیں چل رہے۔ تو ایک بہت بڑا ریکارڈ جلسہ ہوا ہے،
اور ایک ایسے ماحول کے اندر جلسہ ہوا ہے کہ جہاں پہ بہت ساری اپریہینشنز تھیں، بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، لوگوں کو ڈر تھا، خوف تھا، لیکن اس کے باوجود جلسہ ہوا۔ اب جلسے میں جو تقاریر ہوئی، علی امین نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، اور میرے خیال میں شاید اسی لیے پھر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ علی امین کو میرا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ یہ باقی جو مرضی علی امین کے اوپر آپ تنقید کرتے رہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علی امین کو اس وقت عمران خان کا 110% اعتماد حاصل ہے۔ تو علی امین نے جو باتیں کی ہیں، میرے خیال میں وہ عمران خان کے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا جنرل سیکرٹری بننا، مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے اب وہ اگلے فیز میں جاری ہے، اس میں قانونی اسٹریٹجی بھی ہوگی، اس میں بہت سارے دیگر معاملات بھی ہوں گے، اور خان صاحب کا جو فوجی عدالت میں ٹرائل کی بات کر رہی ہے حکومت، اس کے حوالے سے بھی علی امین نے بڑی سخت باتیں کی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے یا مہینے کے اندر خان صاحب کا کوئی فوجی ٹرائل ہو جائے گا۔ اس وقت جتنی دباؤ میں ہے حکومت، یہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ دباؤ لے سکے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، خبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میری اسیسمنٹ غلط ہو اور حکومت ان کا فوجی ٹرائل کر دے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔